لوگ وہ آئیں اور خدا کی آواز کو ہم تک پہنچائیں. بھرپور تالیوں کے ساتھ. ہالیلویا. اس یسوع کے جلالی زندہ بابرکت اور خوبصورت نام میں تمام بہن بھائیوں کو سلام. دل شکر گزاری سے بھرا ہے کہ آپ زندہ خدا کی عبادت کرنے اس کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں. میرے عزیزو، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں آج کی صبح کے لیے کہ ہمارے خدا نے ہمیں کلام اقدس دیا کہ ہم اتوار والے دن زندہ خدا کی عبادت کریں. سو دل شکر گزاری سے بھرا ہے کہ خدا کے لوگ خدا کی بارگاہ میں موجود ہیں. سو آج دل میں ایک بات آ رہی ہے، سب کرتے ہیں. آئے ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں اور کہیں کہ میں خوش ہوں کہ میں زندہ خدا کی عبادت کر رہا ہوں. ہالیلویا. میں خوش ہوں کہ میں زندہ خدا کی عبادت کر رہا ہوں. سب بولے ہالیلویا. آج کا کلام اقدس جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں میرے عزیزو، اسی تعلق سے ہے کہ ہم نے اپنے زندہ خدا کی عبادت اور ستائش خوشی ہی سے کرنی ہے. روزگار نہیں ملا گزرے ہفتے اور بہت ساری مایوس کن باتیں آپ کے ساتھ ہوئی ہیں. جو کچھ بھی آپ کے روزگار پر، گھر پر، خاندانی طور پر ہوا ہے، آج کلام اقدس کو سنیے اور اس کا اعتراف آج کیجئے گا کہ میرے عزیزو، اب سے ہم زندہ خدا کی عبادت جو ہے وہ خوشی سے کریں گے. اور خوشی سے کیوں کریں گے، آج اس بات کو بھی سمجھے گا. ہم کیوں خوشی سے کریں گے؟ کہ کلام مقدس میرے عزیزو ہمارے لیے جو آج مالا لے کر آیا ہے، یہ بڑی خوبصورت مالا ہے. آپ کا گزرا ہفتہ سختیوں میں گیا ہے، تنگیوں میں گیا ہے، تکلیفوں میں گیا ہے. یہ آپ جانتے ہیں یا خدا جانتا ہے. اگر خدا کا کلام کرا نہیں تو ہم نے جب عبادت کے لیے آنا ہے تو خوشی سے آنا ہے. میں نے گزرے دنوں میں بتایا کہ اسکالروں نے اس بات کی تصدیق کی کہ زبور جو ہے 20 سے لے کر زبور 35 تک جب خدا کے لوگ خدا کی ہیکل میں آتے تو 15 سیڑھیاں چڑھتے ہوئے زیارت کے گیت گاتے، خدا کی تمجید تعریف کے گیت گاتے. چاہے ان کے حالات جیسے بھی ہوں، گھریلو، بدنی، جس طرح کے بھی ہوں ان کے حالات، مگر وہ میرے عزیز بہن بھائیوں خدا کی ہیکل میں آتے اور خوشی سے خدا کی ستائش کرتے. زبور 120 سے زبور 135 تک کی یہ بات ہے. جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو لکھا ملے گا کہ ہیکل میں زیارت کے جو گیت گائے گئے. سو خدا کا شکر کرتے ہیں کہ آج ہم بھی زندہ خدا کی عبادت اور ستائش کرنے آئے. گزرے دنوں کی بات ہے، بڑی خوبصورت گواہی ہے. کسی بہن نے انٹرویو دیا اور بڑے اسکول کے اندر کہ مجھے یہاں جاب مل جائے. وہ بڑی مایوس، اور یہاں تو پتہ ہے کہ آپ کو بہنوں کو فوراً رونے پہ آ جاتی ہے. وہ پریشان اور رونے. میں نے کہا پریشان مت ہو، میں نے خدا کے کلام اقدس سے یہ سیکھا ہے کہ خوشی سے خدا کی عبادت کرو. تو جو چیز آپ کے پاس سے چلی گئی ہے، میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہ خدا دوبارہ لوٹائے گا. اور یقین مانو میرے عزیزو، جب اس بہن نے اس بات پر یقین کیا، ایمان کیا، تو جہاں پر وہ پہلے انٹرویو دے کے آئی تھی وہاں تو نہیں، مگر اس سے بھی اچھی جگہ پر خداوند یسوع سے لے کر گیا. ہاللویا. زور سے تعلیم جائیں گے. بس اپنے مایوس دل جو ہے
یہ اپنے گھر میں چھوڑ کر آیا کریں. یہاں تو زندہ خدا کی عبادت کرنے آئے ہیں، خوشی سے کریں زندہ خدا کی عبادت. جی میرے ساتھ نکالیں. ہاللویا. زبور 100. خدا کا کلام جب یہ لکھا ہوا ہے ہمارے لیے، ہماری تربیت برکت کے لیے، تو یاد رکھیں اس پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے برکت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے. اور اس کی دوسری یاد پڑھیے گا. کلام مقدس میں سے زبور کی کتاب زبور 100 اور دوسری آیت، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو، جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں. آمین. خدا کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو. آپ نے کلام اقدس سے سنا میرے عزیز بہن بھائیوں کہ خوشی سے خداوند کی کیا کرنی ہے؟ عبادت. آپ جس طرح بھی گھریلو معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنے دفتری معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کو اپنے دل سے اپنے ذہن سے نکالنی ہیں. کب؟ جب آپ خدا کی عبادت کرنے کے لیے نکل رہے ہیں. کیونکہ بائبل میں ایسے خدا کے سورما پائے جاتے ہیں جن کو فائنینشلی بدنی دکھ بڑے ملے، مگر انہوں نے زندہ خدا کا کلام پڑھنا اور زندہ خدا کی عبادت کرنا نہیں چھوڑا. خدا کا کلام اقدس بتاتا ہے جب خدا کے 3 سورماؤں کو، 3 منصوبوں کو یہ آرڈر ملا کہ تمہیں آگ کی بھٹی میں ڈالا جائے گا، بڑے غور سے سنیے گا، تو انہوں نے اس حکمران کو، اس وقت کے حاکم کو بڑی دلیری سے جواب دیا. دیکھ بادشاہ، جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں. اور میں کہتا ہوں یہ خوشی سے عبادت کرنے والے لوگ ہیں. دیکھ بادشاہ، جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہمیں تیرے ہاتھ سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے. یہی بات آپ نے جب عبادت کے لیے گھر سے نکلنا ہے، اپنی پریشانیوں سے کہنا ہے، اپنی تکلیفوں، اپنی فکروں سے کہنا ہے، میں جس خدا کی عبادت کرنے جا رہا ہوں، میں جس خدا کو سجدہ کرنے جا رہی ہوں، وہ مجھے ان ٹینشنوں سے، ان مشکلوں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ ضرور ہی میرے روزگار کو بحال کرے گا. میں جن معاملات میں گھرا ہوا ہوں وہی مجھے اٹھانے کی قدرت رکھتا ہے. ارے جو صدر مصر کو آگ کی بھٹیوں سے نکال سکتا ہے، کیا وہ مجھے اور آپ کو آج یہ چھوٹی موٹی ٹینشن سے نہیں نکال سکتا؟ بس ہم نے کرنا کیا ہے؟ اس کی عبادت خوشی سے کرنی ہے، شادمانی سے کرنی ہے. اگر کسی نے دل دکھایا ہے، کوئی بھی کسی قسم کی پرابلم چل رہی ہے، آپ اس پرابلم کو لے کر گھر مت بیٹھے رہیں. آپ اس پرابلم کو لے کر پرابلم کے قدموں میں مت بیٹھے رہیں، بلکہ اپنے خدا کے قدموں میں آ جائیں، خدا کی حضوری میں آ جائیں. اس کا مزہ آپ کو شادمان کر دے گا، اس کی قدرت آپ کے دل میں اتر جائے گی، اور آپ کہیں گے جاتے وقت جیسے میں آیا تھا، جیسے میں آئی تھی ویسے جا نہیں رہی، بلکہ مجھے خداوند یسوع نے خود میرے دل پر آ کر ٹچ کیا ہے. ہاللویا. میرے عزیزو، میں کل سے خدا سے کلام مانگ رہا تھا
بار بار یہ حوالہ، یہ آیت میرے سامنے آ رہی ہے کہ میرے لوگوں کو کیا ہے، وہ دو دن دریا صبر، اپنے اندر صبر، جرأت، ہمت رکھ کر اور زندہ خدا کی خوشی سے عبادت کرو۔ کس طرح وہ آپ کے کھتے بھرتا ہے، کس طرح وہ آپ کو امیر کرتا ہے۔ خوبصورت بات بتاؤں، بہن رحیلہ تھی، میں تھا، بہن بیٹی جسمین تھی، ہم دعا یہاں کر رہے تھے رات کے مذبح پر۔ خدا نے پتا آپ لوگوں کے لیے کیا کہا ہے؟ خدا نے کہا ان کے لیے دعا کر، ان کے لیے دعا کر، ان کے بچے آسٹریلیا جائیں۔ ہاللیلویہ۔ خدا نے کہا ان کے لیے دعا کر، ان کے بچے یو ایس اے جائیں۔ اور ایسی باتیں جب ہمارا خدا ہم سے کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور وہ ہمارے بچوں کے لیے کرے گا۔ اس لیے کہتا ہوں مایوس مت ہو کر عبادت کرو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، شادمانی سے خداوند کی عبادت کرو۔ بجھے ہوئے دلوں کو گھر میں چھوڑ کر آؤ، گھر سے باہر چھوڑ کر آؤ۔ بجھے ہوئے دلوں کو لا کر یہاں روح القدس کی آگ میں ڈال دو۔ میں خوشی کا مسا مانگوں گی، شادمانی کا مسا مانگوں گی۔ یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں، میں آپ کو بائبل مقدس میں سے بتاؤں گا۔ آج ہمیں کس باتوں کی مایوسی ہوتی ہے؟ گھر کچن میں کچھ نہیں، ہمیں کس بات کی مایوسی ہوتی ہے؟ بجلی کا بل بھرنا، گیس کا بل بھرنا، کچھ نہیں جیب میں، بچوں کے اسکول کی فیس بھرنی ہے۔ یہی باتیں ہمیں مایوس کرتی ہیں، یہی باتیں ہمیں خدا کی عبادت سے دور کرتی ہیں۔ ہم بہت بائبل پڑھنے والے، ہم خداوند کی ستائش گانے والے، مگر جیسے ہی کوئی ایسی مایوسی ہمیں آ چھوتی ہے، آ ٹکراتی ہے، ہمارے کانوں میں جب جاتی ہے تو ہمارے دل کو بائبل سے دور کر دیتی ہے، ہمارے سوچ و خیالوں کو خدا کی عبادت سے دور کر دیتی ہے۔ اگر میرے عزیزوں میں اور آپ اس خدا کے بندہ کی طرح مایوس نہ ہوں بلکہ خوش رہیں، سو آئیں آگے چلتے ہیں، اس خدا کے بندہ سے اس بات کو سیکھتے ہیں کہ یہ کتنا پریشان ہے مگر کہہ رہا ہے میں پھر بھی خداوند کی خوشی سے کیا کروں گا۔ ہاللیلویہ۔ حبقوق تیسرا باب اس نے باغ میں دیکھا کچھ نہیں، کھیتوں میں دیکھا کچھ نہیں، اس کے پاس طبیلہ تھا جہاں جانور ہوتے ہیں، بھیڑ بکریاں گائے بیل ہوتے ہیں، کہنا وہاں بھی اگر کچھ نہ ہو۔ تین چیزیں ہیں، اور اس وقت کے امیر آدمیوں کے پاس، پرانے عہد نامے میں جو امیر آدمی ہوتے تھے ان کے پاس یہ تین چیزیں جن کے پاس تھی، سمجھ لو وہ دنیا کا امیر ترین آدمی کہلاتا تھا۔ اس وقت کا امیر ترین آدمی وہ کہلاتا تھا جو میرے عزیز بہن بھائیوں اس طرح کی چیزیں اپنے پاس رکھتا تھا۔ آئیں اس کا 17واں باب دیکھیں۔ پہلی بات ہو رہی ہے باغ کی، جو اس نے باغ لگایا تھا۔ جس طرح آپ کہیں بھی کوئی محنت کر آتے ہیں اور اس کا حاصل نہیں ملتا، یا بعض دفعہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ علاقوں میں پوری مہینے وہ محنت کرتے ہیں اور جب اے ٹی ایم سے یا اپنے آفس سے سیلری لے کر نکلتے ہیں اور وہ کوئی چور چھین لیتا ہے اور پھر وہ گھر میں آ کر روتا ہے اس بات کے لیے۔ مطلب پھر خدا کو بھی بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ خداوند
تو مجھے بچا نہ سکا ان چوروں سے. میں کہتا ہوں میرے عزیزو، جب ایسی سختیاں آپ پر آتی ہیں تو سمجھ لیں خدا آپ کی زندگی میں ہے. بعض دفعہ انسان یہ سمجھتے ہیں میری زندگی میں خوشیاں ہیں، خدا میری زندگی میں نہیں. جب آپ کی زندگی میں سختیاں ہیں تو سمجھ لیں خدا آپ کی زندگی میں ہے. جب آپ کی زندگی میں تکلیفیں مصیبتیں ہیں تو سمجھ لیں خدا آپ کی زندگی میں ہے. ایک وقت تھا کہ بہت سارے لوگ آپ کو محبت کرتے تھے، اب وہ نہیں کرتے تو سمجھ لیں اب خدا آپ سے محبت کر رہا ہے. مایوس مت ہو، اس کا مطلب اب خدا جو ہے وہ چیزیں آپ کو پرووائڈ کرنا چاہتا ہے، وہ سہولتیں دینا چاہتا ہے. بعض دفعہ ہمیں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کوئی ہم سے بہت محبت کرتا ہے، باپ ہو گیا، ماں ہو گئی، بھائی ہو گئے، بہنیں ہو گئی، تب بھی ہمارا دل بڑا دکھتا ہے اس بات کے لیے. مگر میرے عزیزو، آج اس بات کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لیں، گلے کا تاج بنا لیں. جب ایسے ناطے رشتے چھوڑتے ہیں تو خدا آپ کی زندگی میں مداخلت کرنا شروع کر دیتا ہے. خدا کا بیٹا یسوع پھر سمجھ لے کہ آپ کا رہبر اور رہنما بننے والا ہے. آئیں اس خدا کے بندہ کی اس ساری پریشانی کو دیکھتے ہیں جو یہ بتانا چاہ رہا ہے. جی 17ویں آیت پڑھیے گا بھائی جی. کلام مقدس میں سے بزرگ حبقوق کا صحیفہ 3 باب اور 17ویں آیت. اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے. آمین. سنا آپ نے، ایک مالی کو، ایک باغبان کو باغ سے بڑی توقع ہوتی ہے. جس طرح آپ کو بزنس کرتے ہوئے بڑی توقع ہوتی ہے کہ بڑا نفع آئے گا، جس طرح میرے عزیزو آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ مجھے ایک بڑی سیلری بڑے اماؤنٹ میں ملے گی. ایسا ہی کچھ خدا کا بندہ یہ کہنا چاہ رہا ہے. جی ذرا اب ایسا کریں، اس کی 18ویں آیت پڑھیں. تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا. کہنا میرے باغ میں پھل نہ لگے، زیتون کا حاصل جو ہے وہ ضائع ہو جائے. میرے عزیزو یہ زیتون آج بھی یروشلم میں پایا جاتا ہے، انگور، انجیر یہ آج بھی یروشلم میں پایا جاتا ہے، اور یہ دنیا میں سب سے مہنگے ترین پھل ہے، یاد رکھیں. اور ایسے مہنگے پھلوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان کا حاصل ضائع ہو جائے. اس کا مطلب میرے عزیز بہن بھائیو، اگر کسی مہینے آپ کی سیلری گر گئی ہے، کسی مہینے آپ کی سیلری چوروں نے لے لی آپ سے، یا کسی بڑے نقصان میں خرچ ہو گئی ہے، تو سمجھ لیں اس مہینے یسوع آپ کو پرووائڈ کرنے والا ہے. اس مہینے سمجھ لیں کہ خداوند یسوع اپنا جلال اور اپنی قدرت ظاہر کرنے والا ہے. اس کا مطلب آپ نے مایوس ہو کر ایسا نہیں کرنا کہ اس مہینے چرچ ہی نہیں آنا، اور اس مہینے خدا کی عبادت ہی نہیں کرنی. میں کہتا ہوں اس مہینے جب سختیاں چلتی ہو نا، خوشی سے خدا کی عبادت کر کے دیکھو، پھر کیسا خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے، کیسے پھر خدا کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، کیسے خدا یسوع آپ کے قریب آتا ہے. میرے عزیز بہن بھائیو، آپ جب بائبل مقدس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو تمام سورما، خداوند کے تمام سورما نظر آئے کہ جب وہ پستی میں گئے ہیں تبھی خداوند سے ملنے کے لیے آیا ہے، تبھی خداوند سے باتیں کرنے کے لیے آیا ہے. اور انہوں نے کہا نہیں کہ خداوند میں ملنے آ، ہم سے بات کرنے آ، بلکہ خداوند کی پستیوں کو، تکلیفوں کو دیکھ کر خدا نے فیصلہ کیا کہ اب میں فلاں وقت ضرور ہی جلدی جھاڑی میں ان سے ملاقات کرنے جاؤں گا. خدا کا بندہ کہہ رہا ہے اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل کیا ہو جائے. یہ اپنے باغ کی بات کر رہا ہے. اس کے بعد 3 کیٹیگری ہیں، باغ ہے، کھیت ہے اور
جانور جسے طویلا بھی کہتے ہیں پنجابی میں. 3 کیٹیگریوں کے اس کے پاس بزنس ہے, کاروبار ہے. یہاں صرف اپنے گھر کے لیے گزر بسر کرنے کے لیے اس نے یہ 3 چیزیں رکھی اپنے گھر. جی اگلی بات چلے. اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو. آمین. سنا, اب کھیت کی بات کر رہا ہے جہاں پر میرے عزیزوں سرسوں اگتی ہے, جہاں پر گندم اگتی ہے, چاول اگتا ہے. ایک اپنے ان کھیتوں کی بات کر رہا ہے. 18ویں پھر بڑا پڑتی ہے, تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا. کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو, وہ کہہ رہا میں خوشی سے عبادت کروں گا. میں اپنے زندہ خدا کا در نہیں چھوڑوں گا, بلکہ زندہ خدا کی عبادت میرا کام ہے خوشی سے ہی کرنا. کیونکہ میں کہتا ہوں حقوق کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں, لکھا ہوا نہیں ہے کہ اس کے بزرگوں نے یہ زبوروں میں لکھ دیا کہ خدا کی جب عبادت کرنی ہے تو خوشی ہی سے کرتی ہے. اور انہی باتوں کو یہ لے کر کہہ رہا ہے کہ میں تو کیا کروں گا, خوشی ہی سے خداوند کی, میں تو خوش ہی رہوں گا. مطلب خوش رہنے سے مراد میں بجھے ہوئے دل سے عبادت نہیں, بجھے ہوئے دل سے خدا کے قدموں میں نہیں جاؤں گا, بلکہ میں خوشی سے ہی خداوند کی عبادت کروں گا. جی کھیت کے بعد اس کے بعد آگے چلیں. جی اور بھیڑ خانہ سے بھیڑیں جاتی رہیں. آمین. سنا آپ نے کہ اگر بھیڑ خانہ سے بھیڑے, مطلب اگر آج کسی کا ایک جانور بھی مر جائے, جنہوں نے جانور پرانے وقتوں میں رکھے ہیں یا ابھی رکھے ہیں, تو یقین جانے بہت سارے لوگ اپنے جانوروں کے لیے رونا شروع کر دیتے ہیں, افسردہ ہو جاتے ہیں کہ اتنے نازوں سے میں نے اس بھیڑ کو, بکری کو پالا, مینڈے کو پالا, اور یہ کیسے لنگڑا ہو گیا, یا مطلب ہے کہ مر گیا. حقوق کہہ رہا ہے کہ میرے عزیز بہن بھائیوں, اگر بھیڑ خانہ سے بھیڑے جاتی رہے. 18ویں آیت پڑھیے گا جی. تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا. تو بھی میں خوش رہوں گا. اگلی جو بات میں آخر میں بتاؤں گا آپ کو پتہ چل جائے گی کہ یہ بار بار یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں, بار بار 18ویں آیت کیوں بڑھائی جا رہی ہے. کہہ رہا ہے زیتون نہ ملے, زیتون کا حاصل نہ ملے. چلیں ایسی سنا. آپ نے سنا کہ خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے خوشی کے بارے میں, کہ کس طرح انسان اس بائبل مقدس میں ایسے سورما میں نے بتایا آپ کو ہے کہ جو میرے عزیز بہن بھائیوں خوشی سے خدا کی عبادت کرتے رہے ہیں. آج ہماری خوشی کب چھن جاتی ہے, جب پیسہ نہ ہو, یا کوئی مایوس کن بات ہمارے دل میں اتار دے, یا کوئی ایسی وجہ جس سے ہمارا دل بجھ جاتا ہے, تو ہم بعض دفعہ خدا کی عبادت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. کسی بھائی سے میں نے کہا نا, میں کہا بھائی جی خدا دی عبادت کے پیسے ٹائم کٹیا کرو. کہنا خدا نے کی دیتا, میں دینے دینا تو بے روزگار, میں نے تو اتنے دنوں سے بے روزگار ہوں, خدا نے مجھے کیا دیا. میں نے اسے کہا خروج 23 باب اس کی 25 آیت لکھا ہے, اور تم خداوند اپنے خدا کی کیا کرنا, عبادت کرنا, تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت. اس کا مطلب پہلے تو عبادت کر, تب وہ تیری روٹی پانی پر برکت دے گا. تب کا مطلب سمجھتے ہیں, اس سے پہلے نہیں, اس کے بعد خدا تجھ پر رحمت کرے گا, اور اس کے بعد تیرے بیچ سے بیماری کو دور کرے گا, اور اس کے بعد تیرے ملک میں ستاد نہ ہوگا, کوئی بانجھ نہ رہے گی, بلکہ وہ تیری عمر دراز کرے گا. کب؟ جب تو اس کی عبادت کرے گا, جب تو اس کی حمد و ستائش بجھے ہوئے دل اور مایوس دل سے نہیں, بلکہ شادمانی والے دل سے کرے گا.
تب تیرا خدا تجھے اپنی رحمت سے گھیرے گا، تب تیرا خدا تجھے اپنے پروں کے سایہ کے نیچے لے آئے گا۔ اب آگے چلتے ہیں کہ ہمیں کلام اقدس کیوں کہہ رہا ہے کہ خوشی سے عبادت کرنی ہے۔ ہیلیلویا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 6واں باب دیکھیں ذرا۔ بڑی خوبصورت بات جس سے آپ کو برکت ملنے والی ہے، آپ کا دل اور اچھلنے والا ہے۔ ہیلیلویا۔ روٹی کھاتے ہیں میرے عزیز بہن بھائیوں، ہوا میں نہیں اڑتے۔ ہم روٹی کھاتے ہیں صرف کام پر جانے کے لیے، اسکول جانے کے لیے، مگر اب خوشی اس لیے ہو جاؤ کہ ہمیں وہ خوراک خدا دے رہا ہے جس سے ہم ہوا میں اڑ کر استقبال کرنے والے بن جائیں۔ یہ بات دل میں رکھ کر خوش ہوا کرو کہ میرے آسمانی باپ نے میرے لیے وہ بدن، میرے لیے وہ خون دے دیا جس سے میں ہوا میں اڑ کر کیا کروں گا؟ استقبال کروں گا۔ جی آیت نمبر 56 پڑھیے گا۔ کلام مقدس میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 6واں باب اور 56 آیت۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ آمین۔ آپ نے سنا، آپ میں بہت سارے لوگ ہیں جو مسیح یسوع کا خون پیتے ہیں اور اس کا بدن کھاتے ہیں، تو پھر مایوسی کیوں؟ پھر عبادت والے دن دل کے اندر فکریں کیوں؟ میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ کو پتا ہے جو خدا کا پلوٹا ہے، بنی اسرائیل، جو اس کا قبیلہ یہودا کا قبیلہ ہے، وہ آج بھی یہ خوراک نہیں لیتے۔ ہم یقین مانیں، خداوند کا شکر کریں اور خدا کی خوشی سے عبادت کریں کہ ہمیں یہ خوراک کھانے کو نصیب ہو گئی ہے، ہمیں یہ خوراک کھانے کو نصیب ہوئی ہے۔ آج دنیا ترس رہی ہے اس خوراک کو جس سے انسان جلالی بدن پانے کو ہے۔ اگر جلالی خوراک لیں گے تو جلال کا بدن ملے گا، ایسے نہیں۔ تو ایسی چیزوں کو سوچ کر خوش ہوا کرو کہ میرے خداوند نے، میرے آسمانی باپ نے اپنے بیٹے کا گوشت کھانے کے لیے دے دیا، خون پینے کے لیے دے دیا، اور میں کھیت میں اگر پیداوار نہیں ہوئی، اس بار گندم نہیں آئی، تو میں اس روٹی کے لیے پریشان ہو رہا ہوں، میں اس روٹی کے لیے مایوس ہو رہا ہوں۔ آپ نے مایوس نہیں ہونا میرے عزیزوں، آپ نے مایوس نہیں ہونا، بلکہ آپ نے اپنے خدا کی عبادت کرنا ہے، کرتے جانا ہے، کرتے جانا ہے۔ بدنی حالات جیسے ہیں، گھریلو حالات جیسے ہیں، آپ بار بار کسی بات کے لیے دعا کر رہے ہیں، وہ برکت نہیں اتر رہی، وہ نہیں مل رہی، آپ مایوس نہ ہوں، آپ افسردہ نہ ہوں، کیونکہ خدا کوئی بڑا کام آپ کے لیے کرنے والا ہے۔ خدا آپ کوئی بڑی قدرت آپ کے گھر میں ظاہر کرنے والا ہے۔ حبقوق یہی کہہ رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں اگر میری زندگی میں نہ ہوں تو میں پھر بھی خوش رہوں گا۔ وہ زیادہ خوشی کس بات کی کر رہا ہے؟ ذرا 19ویں آیت پڑھ دے بھائی جی، حبقوق کی، بڑے غور سے سنیے۔ کلام مقدس میں سے بزرگ حبقوق کا صحیفہ 3واں باب اور 19ویں آیت۔
18वें बाब को पढ़ दे, 18वें आयत को पढ़ दे, 18 पूरी को पढ़ दे। तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूंगा और अपने निजात बख्श खुदा से खुश वक्त हूंगा। सुना आपने, मेरे पास निजात है, ये चीजें मेरे पास ना भी हो, मेरे पास निजात है, इसलिए मैं अपने जिंदा खुदा से खुश रहूंगा, इसलिए मैं अपने जिंदा खुदा की इबादत खुशी से करूंगा। मेरे पास अगर ये चीजें नहीं भी है, मगर मेरे पास निजात है, तो मैं इसी बात से खुश रहूंगा। मेरे पास खुदा के जलाल में शरीक होने की खुराक है, तो मैं खुश रहूंगा। आए आगे चलते हैं जरा। दूसरा ग्रंथियों उसका 12वां बाब, उसकी 10वीं आयत पढ़िएगा भाई। कलाम मुकद्दस में से दूसरा करंथियों 12वां बाब और 10वीं आयत। इसलिए मैं मसीह की खातिर कमजोरी में, बेइज्जती में, एहतजाज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूं। सुना पौलुस क्या कह रहा है, रसूल आज़म क्या कह रहा है? अगर मेरी तजलील की जाए, मेरी बेइज्जती की जाए, मेरे अंदर कमजोरी हो, तो मैं खुश हूं। यही चीजें इंसान को खुदा की इबादत से दूर करती हैं, यही चीजें मुझे और आपको जिंदा खुदा की इबादत खुशी से नहीं करने देती। मगर बाइबल के सूरमा कह रहे हैं हम फिर भी खुश हैं, हम मायूस नहीं हैं, हम फिर भी खुश हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, याद रखो, जॉब नहीं मिल रही परेशान मत हो, औलाद नहीं मिल रही परेशान मत हो, वीजा नहीं लग रहा परेशान मत हो। खुदा कुछ बड़ा करना चाहता है, ये सोच रखो। हालेलुया। ये सोच रखो कि मेरा खुदावन जिसकी मैं इबादत खुशी से कर रहा हूँ, वो कुछ बड़ा करने वाला है, वो बड़ा जलाल और बड़ी कुदरत को जाहिर करने वाला है। कभी भी उसकी जात से मायूस ना हो। मेरे अजीजों, मेरे बहनों भाइयों, इस बात को बड़े गौर से सुनिएगा। जब उसने कहा है ना, मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं कि तुम किन किन चीजों के, तो आज समझ जाए इस बात को। सिर्फ बोलने की हद तक नहीं, बल्कि मेरे अजीजों से अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। और मायूसी जब आए, तंगदस्ती जब आए, तो उससे ये बात कहें, ये हवाला बोला करें उस वक्त कि मेरे यीशु ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं कि तुम किन किन चीजों के, मैं जानता हूं। जब आप इस तरह करेंगे, इस तरह कलाम बोलेंगे, अपनी मुसीबत को कलाम सुनाएंगे, तो पता है चीजें फिर कलाम में नस दिया नहीं। ऐसी चीजें कलाम में से ही जब कलाम बोलते हैं तो ये चीजें बाहर उखड़ कर आ जाती हैं। अब अगले ही लम्हे देखते हो मेरा बदन शादमान हो चुका है, मैं बड़ी शादमानी पा चुकी हूं। इसीलिए खुदा का बंदा पौलुस भी कह रहा है, जी पढ़िएगा दोबारा पे जी। इसलिए मैं मसीह की खातिर कमजोरी में, बेइज्जती में, एहतजाज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूं, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं उसी वक्त जोरावर होता हूं। हालेलुया। सुन लिया आपने, सुन लिया आपने ना, कहा जब मैं कमजोर होता हूं मैं उसी वक्त जोरावर होता हूं। रास्तबाजो, मसीह के कफारे पर, मसीह के बदन और खून पर ईमान रखने वालों, यही तरीकेकार आज दुनिया में मेरा और आपका भी है, जो पौलुस अपना बयान कर रहा है। जब आप कमजोर हैं, समझिए चारों तरफ आप पस्तियों में गिर गए हैं। अब देखिए ना, हबक्कूक क्या कह रहा है, बाग में कुछ नहीं, हबक्कूक कह रहा है खेत में कुछ नहीं, तबेला जो उसका तबेला था उसमें जानवर नहीं है, हा? फिर भी मैं खुश रहूंगा।
اس بات سے کہ مجھے میرے خدا نے نجات دی ہوئی ہے ہمیشہ کی زندگی. میرے عزیز بہن بھائیوں کبھی مایوس نہ ہوا کرو اس کی ذات سے. وہ اپنے لوگوں کو خوشی سے بھرنے کی قدرت رکھتا ہے, یاد رکھیں, اور وہ بھرے گا وقت معین پر. آگے چلتے ہیں. 13واں باب دوسرا کرنتھیوس 13واں باب 11ویں آیت پڑھی گئی. کلام مقدس میں سے دوسرا کرنتھیوں 13واں باب اور 11ویں آیت. غرض اے بھائیو خوش رہو, کامل بنو. سنیں, جو خوشی ہے, خوشی سے خدا کی عبادت کرنا ہے, یاد رکھیں وہ آپ کو کامل بناتی ہے, آپ کو کامل بناتی ہے. جی آگے. خاطر جمع رکھو, یک دل رہو, میل ملاپ رکھو, تو خدا محبت اور میل ملاپ کا چشمہ تمہارے ساتھ ہوگا. ہلیلویا. یہ چھوٹی بات ہے. انسان جب مایوس ہوتا ہے میل ملاپ چھوڑ دیتا ہے, کسی کے ساتھ یک دل ہونا مطلب یونائٹ ہونا چھوڑ دیتا ہے. مگر خدا کا بندہ پالوس کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں بھائیو, تم خوش ہو. یاد رکھو خدا کا ہماری زندگی میں اترنا ہی سختی ہے. خدا کا ہماری زندگی میں اترنا جو ہے وہ بڑی سختی ہے. اور جس کی زندگی میں سختی نہیں ہے سمجھ لیں کہ وہ خدا اس کی زندگی میں نہیں ہے. سختی سے مراد, اگر کوئی ماں کسی اپنے بچے کو ڈانٹتی نہیں ہے, غصہ نہیں کرتی, تو یاد رکھیں اس کا بچہ معذرت کے ساتھ کل کو اس کے ساتھ بدتمیزیاں کرنا شروع کر دے گا. اسی طرح جب ہمارے باپ نے ہماری زندگی میں سختیاں اتاری ہیں, تکلیفیں اتاری ہیں, تو ہم باپ کی عبادت خوشی سے کریں, اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ خوشی دگنی ہو جائے گی, ڈبل ہو جائے گی. سختیوں کا اس روئے زمین پر میرے عزیزوں ہماری زندگی میں آنا بہت ضروری. میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے دنوں میں بھی کہ جس طرح ہماری اس سرزمین پر, جو ملک پاکستان کی سرزمین ہے, یا پنجاب کا ایریا لگا لیں, اگر یہاں سورج کی تپش نہیں ہوتی تو یاد رکھیں آنے والے سالوں میں آپ کو اناج کی قلت بھی ہوگی. جتنی زیادہ ہمارے ملک میں تپش ہوگی اتنا اچھا اناج ہمارے ملک میں ہوگا. میں نے بتایا تھا پچھلے دنوں میں کہ یاد رکھو جن ملکوں میں سورج نہیں نکلتا وہاں زمین سے اناج بھی نہیں نکلتا. یاد رکھیے گا, جن ملکوں میں سورج نہیں نکلتا. سو میرے عزیز بہن بھائیوں, آج کا حاصل کلام آپ سب کے لیے ہے کہ خوشی سے خدا کی عبادت کرو. ہمیں یہ سکھا رہا ہے, پالوس ہمیں یہ سکھا رہا ہے. اور اب جب آخری بات ہے, یہ پڑھیے گا دوبارہ بھائی جس کو 13 واپس 11ویں آیت میں. غرض ہے بھائی, غرض اے بھائیو خوش رہو, کامل بنو, خاطر جمع رکھو, یک دل رہو, میل ملاپ رکھو, تو خدا محبت اور میل ملاپ کا چشمہ تمہارے ساتھ ہوگا. سنا آپ نے, وہ ہمارے ساتھ ہوگا. کب؟ جب ہم مایوسی کے ایام میں اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑیں گے, مایوسی کے ایام میں ہم چرچ نہیں چھوڑیں گے, ہم اپنے بڑے بھائی کے ساتھ رفاقت نہیں, بڑا بھائی یسوع مسیح ہمارا, ہاں, اور اس کے ساتھ رفاقت نہیں چھوڑیں گے, تو یاد رکھو میرے عزیز بہن بھائیوں, خدا پھر ہمارے ساتھ ہوگا. خدا ہماری مدد کے لیے ہر وقت تیار اور بیدار رہے گا. پھر سو میرے عزیزوں, ہم نے اگلی جو بھی باتیں کرنی ہے جو ہماری زندگی میں آتی ہے, ہم نے خوشی سے کرنی ہے, مایوسی سے نہیں کرنی. خدا اس مقدس پاک کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے.